لیکن کیا وجہ رہی کہ اتنا ہم اپنی مرضی سے لٹتے رہے، اور کیا اس میں ہو سکتا تھا اور کیا ہوا، اور فردر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر اسد محمود، یہ انرجی ایکسپرٹ ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اسد صاحب۔ یہ سوال اس وقت بیسکلی یہ ہے کہ یہ ہم پہلے تو ایک چیز مینیجبل تھی، یعنی کہ جب بجلی کے بل آتے تھے وہ زیادہ آتے تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں۔ اب تو یہ ہے کہ دینا دو بھر ہو گیا، اور اس پر سوال بھی اٹھے، پھر آئی پی پیز کے کردار پر بھی بات ہوئی، پھر سارا الزام ان پر لگا کہ دیکھیں جی وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ لیکن کس نے ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جس کے اندر ان کو لوٹنے کے لیے رستہ فراہم کیا گیا؟ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آئی پی پیز ہی رسپانسبل تھے فار دیٹ، یا اس کے اندر اس وقت کی حکومت یا وہ لوگ جنہوں نے معاہدے کیے تھے وہ بھی ایکولی رسپانسبل تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا اس اظہار خیال کرنے کا اس موضوع پہ۔ میری سمیشن یہ ہے جی اس میں کہ جو آئی پی پیز ہیں بیسیکلی اس کے بیک اینڈ پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انویسٹرز انوالو ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کے جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے، ابھی بھی حکومت کا جب ذکر استعمال کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا، تو اس وقت بھی حکومت نے ہی سارے جو ہے ٹیرف ڈٹرمنیشن اور سارے ایگریمنٹس پالیسیز حکومت ہی لے کر آئی تھی اس وقت کی جو ارباب اختیار تھے۔ سو سارے کا سارا جو ہے وہ مدعا جو کنورٹ کر دینا جو انویسٹرز کے اوپر انفیکٹ ڈی مورلائز کرتا ہے فیوچر انویسٹمنٹس کو بھی۔ اور شاید یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بہت سے کنٹریز جہاں پر پولیٹیکل انسرٹینٹیز رہتی ہیں وہاں کاسٹ آف فائنینسنگ اور رسک بھی بڑھتا ہے، اور جب آپ کوئی پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل لینڈنگ بھی اور جو ہے وہ رسک کوریج جب کرنی پڑتی ہے تو ہائی ریٹس پہ پھر میسر ہوتی ہے۔ سو ناٹ اونلی ان پاور سیکٹر، اٹس اے سمپل بیسک پرنسپل، بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ذمہ داران ادارے جو رہے ہیں، فار ایگزامپل ٹیرف نیپرا نے دیا یا جو لیگل سائڈ سے ریویو کیے جنہوں نے کنٹریکٹس، سو دے شوڈ ہیو مستقبل کے پس منظر سے اس وقت سوچا جانا چاہیے تھا۔ اور پاکستان میں جو مسئلہ ہوتا ہے جو ہے پایا جاتا ہے اور ہر طبقہ فکر کا بندہ اس میں ہوتا ہے، بٹ یہ ہے کہ جب وہ ایگریمنٹس ہوئے پالیسی کے تحت تو اس وقت جو ارباب اختیار تھے یا جو سرکاری ادارے ہیں وہ اگر ان سے کوئی کمی بیشی رہ گئی اپنے کم علمی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے، مجھے لگ رہا ہے کہ اب تک ہماری آواز نہیں جا پا رہی ہے بیکاز کوسچنز کافی ہیں۔ یہ معاملات انسرٹنٹی کے بڑے ہیں، اور انسرٹنٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑی میٹر کرتی ہے اس انداز سے کہ ایسے ملکوں میں جہاں پر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو، اور ایسا اب سے کچھ دن پہلے ہم پی سی بی کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے۔ لیکن اسد صاحب میرا کویسچن بیسکلی یہ تھا، اور میں انٹروین اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تاکہ تھوڑی سی آپ سے وضاحت لے سکوں۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈر ہوتا ہے انویسٹر کے ذہن میں کہ یہ حکومت جائے گی اور اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان پالیسیز کو یا ان ڈیسیجنز کو ریورس کر دے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس طرز کے معاہدے کیے جن سے حکومت بیک آؤٹ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اندر مفاد عوام کا نہیں سوچا گیا، آئی پی پیز کا سوچا گیا۔ ایسا ہی ہے جی۔ جب انویسٹرز کو یہاں پر کسی بھی طریقے سے لے کر آنا ہو تو ڈیفینیٹلی مطلب آپ ان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ لانگ جو پلاننگ کے ادارے ہیں جنہوں نے پاور جنریشن کی پلان کرنے تھے فیوچر ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اٹس آئی پی پی جو پاور سیکٹر کے ایشوز ہیں اٹس ون آف دا اونلی سب سیٹ آف دیٹ فل پرابلم۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو پالیسیز لائے گئیں اس وقت کے حساب سے مائٹ بھی مناسب ہوں، کوئی آ نہ رہا ہو پاکستان کے اندر، لیکن فوری طور پہ اقدامات کرنے تھے اگر، اور پلاننگ نہیں کی گئی صحیح ٹائم کے اوپر کہ جب آپ کو لو کاسٹ آف فائنینسنگ مل سکتی تھی اور فیوچر ٹیکنالوجیز نے پاکستان میں آنا تھا اور لوکل انڈیجینئس مینوفیکچرنگ ہو سکتی تھی۔ یہاں پر آپ کے سولر پی وی ٹیکنالوجی اور سیل 87 میں ایک ادارہ پیکرٹ تھا وہ بن گیا تھا، تو اگر وہاں پر آپ لوکل پروڈکشن کو ہی لے کے چلتے، آر این ڈی کو پروموٹ کرتے تو مائٹ بھی ہم اس خطے میں۔ میں یہ چاہوں گا اسد صاحب پلیز یوز دا ٹرمز جو کہ تھوڑا سا یوزر فرینڈلی ہوں، عوام اس کو سمجھ سکیں، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی آئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب ذرا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ایک تو چلے ٹھیک ہے آپ نے معاہدہ کر دیا جس کے اندر انویسٹر کو آپ نے ایک طرح سے کور دیا، کشن دیا کہ ان کو یہ خطرہ نہیں رہا کہ ان کی انویسٹمنٹس ڈوب جائیں گی اور ان کو پے بیک ہوگا، لیکن
آپ کا بجلی پیدا نہ کرنا اور بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی چارجز وصول کرتے جانا، پھر اس کے بعد امپورٹڈ فیول پر انحصار کرنا بجائے اس کے دوسرے مینز کو دیکھنا، کیا یہ مناسب طرز عمل تھا آئی پی پیز کی جانب سے؟ جی دیکھیں، مطلب اس کے لیے جو ہے ایک ٹرمینالوجی آپ نے جو ایک کلپ دکھایا اس میں ہیٹ ریٹ کی بات کی گئی، کیونکہ میں اگر انجینئرنگ پرسپیکٹو سے دیکھوں تو ہر پاور پلانٹ کی فار ایگزامپل ایک اپنی پاور کنزمپشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی جب گاڑی چلتی ہے تو اس کے اندر ڈفرینٹ ایئر کنڈیشننگ ڈفرینٹ آئٹمس ہوتے ہیں جی جو جی کہ اس گاڑی کو ایک کمفرٹیبل زون میں لے کر آتے ہیں چلانے کے لیے. تو جتنے آئی پی پیز ہیں ان کی آکسیلری پاور کنزمپشن اپنی کتنی ہے اپنی سسٹم کو چلانے کے لیے، وہاں ایسی تکنیکی نکات کے اندر جو ادارے تھے وہ اب جا کے فورنزک آڈٹ کی بات کریں، لیکن اگر ان کے رولز آف بزنس میں یہ لکھا تھا کہ انہوں نے اس ساتھ ساتھ سالانہ طور پہ یہ آڈٹ کنڈکٹ کرنے ہیں تو کائی کو نہیں کیے گئے. تو بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. جی ٹرو. تو اب اس کے اندر ہو کیا سکتا ہے؟ مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جب سہولیات دی گئی، ٹیکس ڈیوٹی کی مد میں، انشورنس کی مد میں سارا کچھ فیسیلیٹیشن کی گئی، اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں اسپیشلی فار دا پلانٹس جو اپنی ایک طبعی مدت پوری کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کی ٹائم پورا ہو چکا ہے، ان سے کیا جان چھڑانا ہمارے لیے پاسبل ہے اس وقت، جیسے کہ خاقان نجیب صاحب تجویز کر رہے تھے؟ جی بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ آرٹ آف نیگوشیشن. آپ کیا ان کے ساتھ کس طرح ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کون سے لوگ بیٹھتے ہیں، اور کیا اس میں وے آؤٹ عام عوام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پبلک انٹرسٹ کو رکھتے ہوئے ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ڈالر انڈیکس ریٹس رہے ہیں اس زمانے میں تو آئی پی پیز کے ہاتھ میں تو نہیں تھا نا کہ وہ ڈالر کے ریٹ کو رکھتے ایک جگہ پہ اسٹیٹک. وہ تو ایک اگین ہمارے ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ حکمرانوں کی طرف ٹلٹ ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے معاشی حالات کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر ہم اس کو بھی مناسب رکھتے ہیں تو مائٹ بھی اس میں افاقہ عوام کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا. آپ کی انڈسٹریل ڈیمانڈ نہیں بڑھ سکی، ایک جو فیوچر گروتھ کو رکھا گیا تھا 9-10% جی ڈی پی کو، نہیں تو تو وہ اس کیسے اینگل کو بڑھتی جب دیکھا جائے بجلی آپ کو پلاننگ کے دستیاب نہیں پرسپیکٹو ہے، سے جب آپ کے تو آرڈرز مائٹ پورے بھی نہیں ہو ہمارے رہے اکانومسٹ غلط تو فور وہ کاسٹنگ کی جس کی بیسس پہ غلط ڈیسیجنز لیے گئے ایکسٹرا پاور جنریشن کے. سو ہر چیز کو ایک ایکویژن میں ڈال کے بیلنس کرنا ضروری ہے اس حوالے سے. اچھا ایک اور چیز ہے اسد صاحب، مجھے یہ ذرا فرمائیے گا کہ جب جیسے کہ ابھی خاقان نجیب صاحب نے فرمایا کہ 1994 کے جو آئی پی پیز ہیں اپنی 25 سالہ مدت پوری کر چکے ہیں، اب کسی کی ٹرم پوری ہو گئی ہے اور وہ افیکٹو بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر اس کو ان کو اسکریپ آف کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر بھی اس کے لیے بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہاں دیٹ از سم تھنگ کہ یہاں پر جو ہے پبلک ڈومین میں یہ بات اوپن ہونی چاہیے کہ ایکسٹینشن کی کیا بنیاد رکھی گئی، کہ ایسی بائنڈنگ اگر کنڈیشنز نہیں تھیں ایگریمنٹ میں ایکسٹینشن کی تو وائی دس یہ کیوں دوبارہ اس کو جو ہے طوالت دی گئی. اور خاص طور پہ جب کہ نئی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، بہتر ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز ہیں، لوکل آپ کے توانائی کے ذرائع کو زیادہ سے زیادہ جو کم سے کم قیمت کے ساتھ چلتے ہوں اس کو جو ہے پہلے جو ہے ترجیح دی جانی چاہیے. تو آئی تھنک کہ اس پہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایکسپرٹس کی ٹیم بیٹھنی چاہیے. ڈیفینیٹلی سینٹ میں میٹنگز ہوتی ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے، لیکن ٹیبل پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس، لیگل ایکسپرٹس کا ہونا اور خاص طور پہ میڈیا سینسٹائز کرتا ہے سب کو، ان کا بھی ہونا جو پورے سیکٹر کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو آگاہ کیا جائے اس ٹو انشور دا ٹرانسپیرنسی ان دس سیکٹر. جی اچھا اب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ چونکہ آپ ایک انرجی ایکسپرٹ ہیں تو اس وقت جس طرح کے مینز یوز کیے جا رہے ہیں پاکستان میں انرجی سے ریلیٹڈ، آر دے سفیشینٹ انف؟ کیونکہ ہم سولر کی طرف بھی جا رہے ہیں، پھر گرین اینڈ رینیویبل انرجی کی کافی باتیں ہو رہی ہیں، پلس اب نیوکلیئر پاور پلانٹس آر ان دا ان، لیکن ان کے لیے انیشیل لیول پر کافی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، گو کہ اس کے بعد پھر سکون ہوتا ہے کافی عرصے تک. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ کون سے ایسے مینز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، اور اپنے جو ڈسپیچ سسٹم کو اپ گریڈ کر کے، کہ جن کی وجہ سے جو صارفین ہیں ان کو کسی طرح کا ریلیف مل سکے؟ اور کیا صارفین کو ریلیف دینا حکومت کے مفاد میں ہوگا؟ ہاں جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آپشنز ہمارے پاس جو ہے بجلی بنانے کے حوالے سے کافی ہیں، لیکن جس طریقے سے سولر کے اوپر چھوٹ دی گئی اور اس کا جو بنیادی پہلے مقصد تھا ٹیکس کی چھوٹ کے اوپر کہ جو ایک ایسا طبقہ جو سبسڈی لے رہا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے یہ میسر ہونی چاہیے تھی سہولت سنگل فیز کنزیومرز پہ، تاکہ آپ سبسڈی کو ویو آف کرتے آہستہ آہستہ. بٹ یہ ہے کہ وہ ایک لیڈ کیپچر ہوا، ٹیکس آپ نے فارن ریزرو بھی چھوڑا، اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے اپنا ہی سامان، اپنی ہی پاور جو ہے اس کا بیک اپ رکھ لیا ہے کم پرائسز کی وجہ سے.
سو میرا خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ترسیلی نظام پہ ایک بہت بڑا ایشو آ چکا ہے اور آنے والا ہے کہ ہم ہائیڈرو پاور پلانٹس لگاتے جا رہے ہیں دیامر بھاشا. جب وہ بجلی بنے گی تو وہ جائے گی وہ کہاں؟ مطلب شاید ابھی بنے ہی آپ نہ. یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہر مہینے 150-250 میگا واٹ کم ہو رہی ہے گرڈ سے. ٹھیک جب ہے. آپ کی وہ چیز یعنی کہ بس میں سے سواریاں جنہوں نے بجلی کے بل پے کرنے 100 میں سے 100 پہ جب ڈیوائڈ ہوگا اس کا بل تو کم ریٹ پڑے گا پر ٹکٹ. ہاں لیکن اگر 50 سواریاں رہ جائیں گی گرڈ کے اوپر 20 رہ جائیں گی تو وہ پوری بس کا بل تو انہی کنزیومرز پہ پڑے گا. اور یہ یہ پھر بات. اگین یہ جو پارٹ آف سولوشن ہے یہ پارٹ آف پرابلم بنے گا. سو ہمیں جو ہے پورا ایک یکجا ہو کے پوری نیشنل انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کی ضرورت ہے سر. ٹھیک ہے. ویسے وہ جو آپ دیامر بھاشا کی بات کر رہے تھے بھائی جان، وہ 2008 سے بن کے 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا، اور اتنے بڑے ڈیمز کے لیے تو اب تو فائنینسنگ بھی از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، اور ابھی تک 2024 آ گیا ہے تو اس کا کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے. لیکن ویل سیڈ کہ جنہوں نے بل دینا ہے وہ سواریاں ایک ایک کر کے جب اترتی جا رہی ہیں، وہ ڈفرینٹ مینز کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے حکومت وہ پورا کرے گی؟ حساب کتاب تو وہی رہے گا. تھینک یو سو مچ اسد محمود صاحب، آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا.